अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और अगर आज के प्रोग्राम की बात करें तो हम नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पहला सेगमेंट है वो अखबारात को हम डिस्कस करते हैं और शह सुर्खियाँ क्या कहती हैं, अखबारात क्या कहते हैं, उस पर नज़र डालेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ फरहान साहब। साथ साथ हमारा जो दूसरा सेगमेंट है बहुत अहमियत का हामिल है और राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐसा टॉपिक है कि जिसे हम डिस्कस नहीं करते या फिर हम पढ़ते नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन बेसिक जो राइट्स हैं पाकिस्तानी शहरी होने के नाते वो हैं क्या, और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह जान सकते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अनवर काशिम मुमताज़ साहब, उनसे डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हमारा तीसरा सेगमेंट होगा द ग्रैंड PSL। और ज़ाहिर है PSL अपने इख्तिताम को पहुंचने को है, आज फाइनल मार्का है, कौन मार लेता है मैदान, ये भी डिस्कस करेंगे। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, नज़र डाल लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ जो हैपनिंग्स थी, डेवलपमेंट्स थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इमरान खान को अदालती रिलीफ मिल जाता है और 8 मुकदमात में उन्हें जो है वो ज़मानत मिल जाती है, हिफाजती ज़मानत कोर्ट की जानिब से, मगर आज पेश होना लाजिम है। ये भी कहा गया है तोशा खाना जो केस है उसमें आज पेशी होगी और प्रोसीडिंग में पता चलेगा कि किस तरह अदालत इसको प्रोसीड करती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि निगरान पंजाब हुकूमत और PTI में मुआहिदा तय पा जाता है। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, निगरान पंजाब हुकूमत को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई वज़ीर इत्तलात साहब की जानिब से, और उसमें कहा गया था कि ज़मान पार्क में कुछ शरपसंद अनासिर मौजूद हैं जिन्हें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो बिला आखिर अब मुआहिदा तय पा गया है। पंजाब पुलिस की जानिब से जो सर्च वारंट निकाले गए थे अब उसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया जाएगा, ज़मान पार्क को सर्च किया जाएगा। दफ़ा 144 नाफिज है इस्लामाबाद में, क्योंकि ज़ाहिर इस्लामाबाद के जो हालात हैं इस वक्त सिचुएशन काफ़ी टफ़ है और आज खान साहब की पेशी है, तो इसलिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है और साथ साथ शहर भर में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अखबारात की जानिब और डिस्कस कर लेते हैं कि जो आज की शह सुर्खियाँ हैं अखबारात की वो क्या कहती हैं। उर्दू अखबारात की जानिब बढ़ें, अखबार की जानिब बढ़ें तो जो सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी है वो कुछ इस तरह है जी कि इमरान खान को 8 दहशतगर्दी मुकदमात में फिर अदालती रिलीफ। लाहौर के 3 मुकदमात में 27 मार्च और इस्लामाबाद के 5 केसेस में 24 मार्च तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है इम्तियाज़ फरहान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम। वेलकम टू द शो। सुबह सुबह उठा दिया आपको आज हमने। नहीं, मैं अक्सर वाइफ मेरी स्कूल जाती हैं, अच्छा, बेटा भी, तो मैं उठ जाता हूँ सुबह, रात जितनी भी देर में सोऊं सुबह मैं उठता हूँ। फिर भले मैं फिर 9 बजे हमारी ऑफिस की एक मीटिंग होती है, तो वो ऑन कॉल मीटिंग करने के बाद 10 साढ़े 10 बजे अगर कोई ऑफिस में ज़्यादा काम ना हो तो फिर मैं थोड़ा 1-1.5 घंटा सो जाता हूं। अच्छा इम्तियाज़ भाई, अगर अखबारात की जानिब नज़र डालें तो इस वक्त जो शह सुर्खियों का हिस्सा हैं, यानी टॉप स्टोरी का जो हिस्सा है वो इमरान खान साहब हैं। अब रिलीफ मिल जाता है अदालत की तरफ से, सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि अगर रिलीफ ही मिलना था और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को मालूम था कि चलें अदालत सुनवाई, जाहिर सी बात है बैलेंस रख के चलती हैं अदालतें हमारी, सुन भी लिया गया है उनकी जो ये प्ली थी, तो फिर ये सारा जो मुद्दा खड़ा हुआ ज़मान पार्क में, ये सारी जो सिचुएशन पैदा हुई, रिटेलिएशन की गई, अवाम को सामने कर दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है उसे लाके खड़ा कर दिया गया लाहौर पुलिस के आमने सामने, और इस तरह के इश्यूज क्रिएट किए गए, ये सारे मुद्दे का फिर क्या जवाब बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके सेकंड सेगमेंट में शायद एडवोकेट का आप नाम दे रहे थे, उनसे भी ये बात पूछिएगा। बिल्कुल रिलीफ मिला, ठीक है, अदालत का इख्तियार है, लेकिन मुझे और आपको एक आम शहरी को आइन इस बात की इजाज़त देता है कि अदालत में जो ज़ेर समात मुकदमा हो उस पर ना बात की जाए, जिस पर फैसला हो चुका हो उस पर हम बात कर सकते हैं। तो चूंकि ये फैसला कर चुकी है अदालत के दहशतगर्दी के मुकदमात में रिलीफ दे दिया है, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये सवाल करना चाहिए कि आया इस केस में सिर्फ इमरान खान थे या बेचारे मासूम गरीब कारकुन भी थे। और अगर गरीब कारकुन भी थे, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमात नहीं हुए, इमरान खान समेत काफ़ी सारे दर्जनों के मुताबिक हैं, तो आया क्या अदालत ने उन गरीब कारकुनों को भी रिलीफ दिया है
یا دہشت گردی کا جو مقدمات جس کے تحت یہ مقدمات درج ہوئے ہیں، ہم نے پڑھا تھا جب یہ سانحہ وہ جو پبلک اسکول کا ہوا تھا، اے پی ایس کا جو ہوا تھا، اس کے بعد جو 20 پوائنٹ آئے تھے اس کے تحت یہ ساری چیزیں کی گئی تھی. تو اس کے تحت تو ضمانت پاسبل اس طرح ایزی نہیں ہے کہ جی ویری نیکسٹ ڈے یا ویری تھرڈ ڈے ہو جائے اس میں گرفتاری. وہ ساری ہے، اس کے اوپر آپ ان سے ضرور ایک رائے لیجئے گا. لیکن میری اپنی دانست میں یہ ہے کہ اگر انہیں ریلیف ملا ہے تو غریب ورکر کو بھی ملنا چاہیے، اور نہیں تو اس وقت تک کم از کم عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں لینا چاہیے تھا کہ میرے ورکرز کو بھی میرے ساتھ اگر ریلیف ملے گا تو ٹھیک ہے. ادروائز پھر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان میں 2 قانون ہیں، آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. صحیح. اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں 2 قانون نہیں ہونے چاہیے، اور پاکستان میں 2 قانون ہیں، غریب کے لیے دوسرا قانون ہے، امیر کے لیے دوسرا قانون ہے. اب ان کے ساتھ ہی ایک معاملہ آ رہا ہے کہ ان کو تو ریلیف مل رہا ہے، ان کے غریب ورکر کو یا ایک عام آدمی کو اے ٹی سی کے اندر برسوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں کہ وہ یعنی کہ ان کو ریلیف نہیں ملتا. اب اگر ریلیف ملا ہے تو اس سے پاکستان کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ وہ جو سیکنڈ اسٹوری آپ اپنے انٹرو میں ایک بات کر رہے تھے کہ پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کا معاہدہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 فریق کسی معاملے پر آپس میں بیٹھیں تو کہیں نہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے. تو جب موجودہ حکومت یا اس سے پہلے بار بار مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی ان مذاکرات سے بھاگتی کیوں ہے؟ بالکل، پھر یہ میرا بولتی سوال کیوں یہ ہے؟ بھی ہے آپ سے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے خود ہی بتایا. میں یہی پوچھنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ اگر مسلسل کہا جا رہا تھا، پی ایم صاحب نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے بھی کہا، 50ویں سالگرہ تھی ہمارے آئین کی، وہاں بھی انہوں نے مینشن کیا کہ ہم ڈائیلاگ پروسیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ڈائیلاگ کا جو ہاتھ ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. بیٹھیں، بات کریں، اور جتنے مقدمات ہیں، جتنے ایشوز ہیں یا جتنی ریزرویشنز ہیں ان کو حل کر لیا جائے. آپ مسلسل اگنور کیے جا رہی تھی یہ بات. دیکھیں عمیر، میرے آپ کے لیے پرائرٹی ٹاپ ٹو 10 پرائرٹی صرف پاکستان ہے. کوئی آصف زرداری، کوئی نواز شریف، کوئی عمران خان، کوئی ایکس وائی زیڈ نہیں ہے. بالکل میری ٹاپ پرائرٹی ہمیشہ سے پاکستان ہے. اس کے لیے مجھے تھوڑی وائلیشن بھی کرنی پڑے گی، سب سے زیادہ بھی وائلیشن کرنی پڑے کسی لاء کی، میں تیار ہوں اس کے لیے. کوئی پاکستان اس وقت ریالٹی کے طور پر 5th جنریشن وار، ہائیبریڈ وار، جو کہ پہلے نہیں تھا، اب بالکل گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے، اور وہ بڑی اگینسٹ ہو رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے طور پہ ایک بات کروں. مثال کے طور پر جنرل باجوہ صاحب سے تو ایک اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے آپ کو لا اقتدار میں، پھر یہ مولا علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچ. اگر وہ اچھا ہوگا تو آپ کو صلہ، شر ہوگا تو بدترین شر آپ کو دے گا. ٹھیک ہے، ان سے تو سمجھ آ گئی. ہمارے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی تقرری کو کتنا ٹائم گزرا ہے؟ بہت کم عرصہ ہے. بہت کم عرصہ. اچھا، ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی سامنے نہیں آئی کہ جس پر میں یا آپ بیٹھ کر گفتگو کریں. ٹھیک ہے نا، اب وہ جا رہے فرنٹ لائن پہ ادھر ادھر، ان کو کیوں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ اٹ مینس کہ یہ ایک ایجنڈا ہے. یہ جنرل باجوہ یا کسی کے حوالے سے نہیں ہے، میرے ایک جو سب سے اہم ادارہ ہے میرا، آپ کا، ہم سب کا، اس ادارے کے حوالے سے ہے کہ جناب اس کا جو ٹاپ کا آئے گا اس کو آپ کرٹیسائز. کوئی بات تو نکلے کہ بھئی عاصم منیر صاحب نے کوئی ایکٹیویٹی ایسی کر لی ہو یا ہمارے اس نے. تو یہ ساری جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں نا، ہم تو بہت باتیں سمجھ رہے ہیں. عوام نے سمجھنا ہے، سمجھے، نہیں سمجھتی نہ سمجھے، ہم سمجھ رہے ہیں اس کو. اور ہم گزشتہ 1.5 سال سے بہت زیادہ، اور گزشتہ کم از کم 6 سال سے ان ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. ہم بھی فرنٹ لائن پہ جاتے ہیں، ہم بھی افغانستان، عراق، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جا چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. جب حکومت پنجاب کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا آپ کو، اس لیے کہ وہاں پر الیکشن کا معاملہ ہے یا آپ نے جلوس کرنا ہے، آپ کا کام ہے، تو اس لیے آپ نے معاہدہ کیا. میں تو کہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. آگے بات کرتے، جو آئی جی صاحب جو بات کر رہے تھے، جو عامر میر صاحب نے جو باتیں کی تھی، ان کو آگے رہتے، انہی سے ساری بات ہوتے. یہ 2 باتیں ثابت ہو گئی نا کہ آپ ڈائیلاگ کریں گے، بیٹھیں گے. دیکھیں، ہر چیز کا حل، بہت بڑی بڑی جنگیں جو ہے نا وہ ڈائیلاگ سے ختم ہوئی ہیں. تو آپ اگر ڈائیلاگ کے لیے تیار نہیں ہیں اور مخصوص جگہوں پر تیار ہیں تو یہ کوشچن بنتا ہے. اور دوسرا وہی جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ سے کہ دہشت گردی کے مقدمات میں ریلیف عدالتی اختیار ہے، جس کو جو چاہے جس طرح سے، لیکن ود ان دا کانسٹیٹیوشن، ود ان دا لا، ود ان دا جو بھی ایک پیرامیٹر ہے اس میں ہوگا. اگر اس سے ہٹ کے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پارلیمنٹیرین کو سوچنا چاہیے کہ پارلیمنٹیرین، دیکھیں پاکستان کا جو پورا کھڑا ہے وہ تکون ہے.
मुकन्नना, अदलिया, इंतजामिया, टॉप पर कौन है? मुकन्नना। बिल्कुल है। उनको सोचना चाहिए कि आया अब किस किस किस्म की लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि दहशतगर्दी का या तो पुलिस ने गलत मुकदमा दर्ज किया है, और देखे ना वहां तो ऐसे से लोग सामने आए हैं जिनकी फुटेजेस मौजूद हैं बिल्कुल कि जो के गिरफ्तार थे, नहीं सॉरी गिरफ्तार नहीं थे, उनको सजा याफ्ता थे, सजा थी, जेलों में थे, सही। उन्हें भी एक सदा, एक इख्तियार जो था, मैं बिल्कुल उस पर सदारती इख्तियारात के तहत उनको राह किया गया ना, एक आम गरीब को तो नहीं किया गया आपने, जो भी थे। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। और जो पाकिस्तान इस वक्त डायलॉग का मतलाशी है, जिसमें आप देखें, इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ आज वजीर आज़म है इसलिए हम बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ जब लीडर ऑफ द अपोजिशन लीडर थे, जब भी उन्होंने एक अपना जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात की थी ना, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी में क्यों नहीं बात नहीं करते आप? चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत जरूरत है पाकिस्तान को, इस वक्त तो मुआशी सूरत हाल ऐसी है। और दूसरी ये कि एक उमैर, एक बात बताऊं, ये हमने जो अपने दोस्तों से, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे जब बात होती है, जो ऑफ द रिकॉर्ड भी और वैसे हो रही होती है, इतनी हालात खराब नहीं है जी। हाँ नहीं है, इतने नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। हमारे अगर ये पट्टा डाल दिया जाए ना, ये जो भी, मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, जो इस किस्म के जखीरा अंदोज हैं, मुनाफाखोर हैं, इन सब के हालात बेहतर हो, हालात में हम तो गांव से ताल्लुक है हमारा। अभी मुझे मेरे ख्याल 1 महीने पहले की बात है, मुझे गांव से फोन आया था, फिर मैंने बदीन में बात की, वहाँ हमारे ज्यादा टमाटो, बोला हम तो रोड पे रख रहे हैं कि भाई जिसकी मर्जी उठा के ले जाए, हमारे लिए तो कन्वेंस। और आज 2-3 महीने पहले 300-300 रुपए किलो, 250-250 रुपए किलो। एक्सपोर्ट्स भी इतनी नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर है वो एक्सपोर्ट्स की वजह से जो है ना, फ्रूट, और आपने देखा होगा कि सब्जी भी अच्छी क्वालिटी की हमें अवेलेबल है यहाँ पे, हर चीज है। लेकिन ये अगर जो हुकूमत के जो टूल्स हैं उनको एक्टिव कर दें, सही, जो हेल्थ इंस्पेक्टर है, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनको एक्टिवेट क्यों नहीं करते? उन्हें बोले जनाब ये क्या है। और एक बात और उमर, मैं चूंकि एक नेशनल मीडिया पे बैठा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, दो जो भी पार्लियामेंटेरियन है, देखें ये पुलिस को हम क्वेश्चन करते हैं बार बार कि जनाब इसने, चाहे मॉडल टाउन हो या मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन हो, जो 2 साल पहले वहां पर जो TLP वाला मामला हुआ था, फिर अभी ये हो जमान पार्क वाला, लोग बोलते हैं पुलिस एक्सेस करती है, इसने शेलिंग कर दी, ये कर दी। देखें माजी में ये एक मामला चल रहा था, जब मैं नया जर्नलिज्म में आया था तो 3-4 इश्यूज बहुत सुनता था, तो उसमें एक होता था कि अदलिया और इंतजामिया को अलहदा कर दिया जाए। सही। उस वक्त DC और SDM, AC जो होते थे, उनके पास जुडिशियल पावर होते थे जी। उस वक्त ये होता था कि SDM मौजूद, जब तक SDM ऑर्डर ना करे, कोई शेलिंग, कोई लाठीचार्ज नहीं होगी, कोई फायरिंग नहीं हो सकती थी। अब पुलिस अपने ऑन पर है, तो जब आप पुलिस से इतनी शिकायत हैं, इतनी करते हैं, मैं नहीं समझता इतनी, हाँ कहीं कहीं होती है एक्सेस, मगर इस तरह से जो कुछ हुआ है वहां पर पुलिस वालों के साथ, वो भी नहीं होना चाहिए था। वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी पाकिस्तानी। तो ये SDM और ये जो इनको जो जुडिशियल पावर थे उसको रिव्यू करना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वो अलहदा हुए थे, जिसकी डिमांड भी थी, लेकिन कम से कम कंडीशनल इन्हें पावर दिए जाए कि AC उस मॉब के पास खड़ा हो, अगर वो मजिस्ट्रेट इजाजत दे तो शेलिंग हो जो, तो उससे बहुत सारी रोकथाम हो जाएगी। सही, अच्छा बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल नोटेड। अच्छा इम्तियाज साहब, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, अब देखें अवाम को खड़ा किया गया ना, ढाल बना के खड़ा किया गया, और फिर उसके बाद नुकसान किसका? अवाम का हुआ। इदारों पे अटैक किया गया, जो पुलिस इदारे थे, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, फिर उन्होंने भी रिट्रीट किया गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे। ज़ाहिर है फिर एक इंतशार की सिचुएशन को हुकूमत ने बड़ी खुश असलूबी से रोका, इनफैक्ट, क्योंकि ज़ाहिर कोर्ट के ऑर्डर्स थे, पेश तो करना था खान साहब को। अब जब अगर पेश ही होना था, और अदालत के हुक्म से इंतखाबात हो रहे हैं, एग्जैक्टली, फिर अगर अदालत के उस हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो फिर इस अमल पे भी मशकूक वाली बात आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी अदालती हुक्म पर हो रहे हैं। और इसमें उमैर एक और बात है, मैं तो खैर जो हमारे जहाँ हमारी गुफ्तगू होती है या जिस तरह, उनमें मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें आप मशरिकी पाकिस्तान के साहने को देखेंगे ना, उसको डीपली, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें डीपली इसको सर्च करना चाहिए, गूगल पे भी, और बुक्स मौजूद है बहुत सारी। देखें उस वक्त साइक्लोन आया मशरिकी पाकिस्तान में, ठीक है, जो भाषानी है वो प्रो पाकिस्तानी थे उस वक्त, सही। अच्छा जो शेख मुजीबुर रहमान थे, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा किसी किस्म का, अवामी लीग बनाई उन्होंने, वो अवामी लीग नहीं थी, वो थी अवामी मुस्लिम लीग, जो उनके मामू ने बनाई हुई थी। उनका अंदर से एक वो था, तो उन्होंने मुस्लिम अवामी लीग डायरेक्ट कर ली। जब साइक्लोन आया उस वक्त, इलेक्शन जैसे पाकिस्तान में है ना, इलेक्शन जब था तो उस वक्त साइक्लोन आया मशरिकी पाकिस्तान में,
اور اس وقت کے جو حکمران تھے یحییٰ صاحب وہ چلے گئے دوسرے بیرون ملک وزٹ کے اوپر, مشرقی پاکستان نہیں گئے. اس بات کو شیخ مجیب الرحمان صاحب نے بڑا موبلائز کیا اپنے فیور میں, موب بن گیا ان کے حق میں. بھاشانی حکومت پاکستان جو مغربی پاکستان میں حکمران بیٹھے تھے ان کو ریکویسٹ کرتے رہے کہ اس وقت چونکہ لوگوں میں غصہ ہے کہ ہم سائیکلون میں گرے ہوئے ہیں, ہمارا حکمران دوسرے ملک میں جا رہا ہے ہمارے آنے کے بجائے, ماحول اگینسٹ ہو گیا ہے, تو خدا کے لیے انتخابات کو ڈیلے کر دیں, آگے بڑھا دیں. بھاشانی صاحب یہ فرما رہے ہیں, ریکارڈ پر موجود ہے ساری, لیکن حکومت نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور جناب الیکشن کرا دیے. کیا ہوا؟ ملک دو لخت ہو گیا. پاکستان کو اس وقت بھی کسی انتخاب کی ضرورت نہیں ہے. میں خود ڈیموکریٹک آدمی ہوں, سب کچھ ہوں, یہ بالکل الیکشن ہونے چاہیے عوام کے ذریعے فیصلہ, لیکن اس وقت معاشی صورتحال کو بہتر بنانا پہلی پریورٹی. معاشی عمیر سیاسی بھی بالکل. کیا عمران خان صاحب اپنے خلاف آنے والا رزلٹ تسلیم کر لیں گے؟ صحیح نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا مسلم لیگ نون جی پنجاب کے اندر اس کو زیادہ ڈیمیج ہوا تو کیا وہ ایکسپٹ کر لے گی؟ اور دوسرے صوبوں میں تو سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں ریالٹی یہ ہے, سندھ اور بلوچستان میں اس وقت نہیں ہے پی ٹی آئی, اس وقت نہیں, اس طرح نہیں ہے جیسے آپ کر سکتے. کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ پھر ایک صوبے میں کس طرح ہو رہا ہے, دو صوبوں میں کدھر ہوگا, ماضی تھا. اس وقت انتخابات یہ, یا پھر عدلیہ کو, معزز عدلیہ سے گزارش ہے کہ جس کے حکم کے اوپر یہ انتخابات ہو رہے ہیں, پھر تمام جو سیاسی جماعتیں ان کے سربراہان کو, نمائندہ ان کے سربراہان کو بلائیں, انڈرٹیکنگ لیں کہ رزلٹ جو بھی ہوگا ایکسپٹ کیا جائے گا, اور اگر کسی نے رزلٹ ایکسپٹ نہیں کیا تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. بالکل صحیح, تاکہ آپ پھر ایشورنس لیں نا ان سے. نظر ثانی کرنے کی بالکل یہ ہے, نہیں تو انتخابات کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان ضروری ہے, کوئی انتخاب ضروری نہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا جی امتیاز صاحب, ایک اور شہ سرخی ہے, ہیڈ لائن لگی بھی ہے اس میں اخبار میں, اردو نیوز پیپر میں, جو کہ کہتی ہے جی کہ معیشت کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, جیسا کہ ابھی آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. لیڈر میں انا اور تکبر نہیں ہونا چاہیے, ایسا کہہ رہے ہیں ہمارے معزز وزیر اعظم صاحب. اب انہوں نے بالکل پن پوائنٹ کر دیا جی کہ تکبر اور انا کی جو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے ملک کو, جیسا کہ ابھی آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے, یہ بالکل اخبار بھی یہی کہتے ہیں اور پی ایم صاحب نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم پی ایم صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. پنجاب حکومت جو آپ نے اپنے انٹرو میں بولا, معاہدہ ہو گیا نا آپ کا؟ بالکل ہو گیا. دو بدترین جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے تھے, بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, اور اب بیٹھے ہو گیا, تو صحیح کہہ رہے ہیں نا پرائم منسٹر کہ بھائی اس پہ ایک معاشی استحکام کے لیے بھی, سیاسی استحکام کے لیے بھی, سماجی استحکام کے لیے بھی, اور ملک کا ایک جو سیکورٹی سسٹم ہے اس کے استحکام کے لیے بھی آپس میں بات چیت ضروری ہے. سیاست میں یہی ہوتا ہے. بدترین بھٹو صاحب اور این اے کی تحریک جو نظام مصطفیٰ تحریک, وہ آپس میں بیٹھے تھے, وہ ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں, خود عمران خان صاحب کئی دفعہ بیٹھے نا. پھر ایک آپ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہوا تھا, ہم خود لندن کے اندر موجود تھے, یعنی جو ایک بدترین مخالف تھے ایک دوسرے کے, اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کو. ایسے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بار بار ضرورت ہے پاکستان کو. جب ہم نے دیکھا تھا بے نظیر شہید اور نواز شریف, اور بیٹھے ہوئے کس کے گھر پہ تھے؟ رحمان ملک کے. ہم شرط, جس جگہ ہم اسٹے کیا ہوا تھا ہمیں شرط لگ رہے تھے, لوگ بولے یار میاں صاحب رحمان ملک کے ادھر گھر پہ جائیں گے نہیں, وہ دوسرے ایک پیپلز پارٹی, انہوں نے بولا بھائی بی بی نے کہا وہیں پہ ملیں گے اور آئیں گے. نواز شریف وہاں پہ آئے, اور بے نظیر صاحبہ نے, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک سیاسی مخالف, لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں مفاد کے لیے ہوا, مفاد نہیں. مفاد کیا ہوا؟ بے نظیر صاحبہ شہید کر دی گئی, بات میں کیا مفاد ہوا اس کا مطلب؟ لیکن انہوں نے ملک کے لیے ایک چیز کی اور اس کے فائدے نکلے, اس کے بعد آئے لوگ اس کو کرٹیسائز. تو اس طرح بالکل چارٹر آف اکنامی, جس کا یہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی شہباز شریف صاحب کہتے رہے, آج ظاہر لیڈر آف دا ہاؤس ہے, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بار بار ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان مستحکم ہے, آپ بار بار آئیں گے اقتدار میں, جو بھی اقتدار میں آئے گا. اس وقت آنا کہ اس کے اوپر کہ آپ جناب یہ کر دیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہوگی, کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ہسٹری جو تاریخ ہے نا بہت بہرحم ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو ریالٹی کے طور پہ بعد میں لاتی ہے کہ جناب آپ ایسے تھے, آپ نے ایسا کیا, اور آپ یہ ٹائم تو گزر جائے گا. بڑے بڑے ہم نے بہت سارے دیکھے, ہم نے تو اس وقت اتنے ایکٹیو نہیں تھے, چھوٹے تھے, کہ ہم تو یہ دیکھتے تھے اصغر خان صاحب, لوگ یہ بتاتے ہیں جب ون سوٹ کے اوپر خطاب کر رہے ہوتے تھے تو ان کا ٹیل جو ہے یہاں پہ صدر دواخانے پہ لگ رہا ہوتا تھا. اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے اس میں. اور دوسرا شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو والا, ہم نے ماضی کا تو نہیں دیکھا تھا 86 والا,
18 अक्टूबर का जो था, जब 2007 में आई थी, हम तो खुद पीछे वाले ट्राले के अंदर सारे के सारे मौजूद, उस वक्त हमने देखा था। तो ये नहीं होता। मौला अली का कौल है कि इक्तदार, इख्तियार और दौलत मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं है, बेनकाब होता है। सही। और अगर पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी है तो मैं फिर अपनी अना सबको मुझे कुर्बान करना पड़ेगा। और एक चीज आप बिल्कुल, एक चीज आप बार बार नोट करेंगे ना, मकाफात अमल है जी। आपने जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे, और यही हो रहा है इस वक्त। सही, यही हो रहा है। मैं ये समझता था कि मेरे लिए कोई बात भी नहीं कर सकता, आज लोग मेरा हाथ पकड़ के गिरेबान भी पकड़ रहे हैं, सारी चीजें। इसलिए जब अल्लाह ताला एक पोजीशन देना तो हमें इंतहाई तहम्मुल के साथ, हम्बल रहना चाहिए, हम्बल उसके साथ आप उसको आगे बढ़े, उसका रिजल्ट फिर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये समझता हूं कि हम इन सबको बैठना चाहिए, तमाम कुव्वतें बैठने को तैयार है, लेकिन फिर टोंट होता है उनके ऊपर, देखा डर गए। सिर्फ डायलॉग वाहिद हल है, आप टेबल पे बैठे और इन मसलों को हल किया जाए। पाकिस्तान पहले है, जाहिर है, और पाकिस्तान हर हाल में पहले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ फरहान साहब। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी तरफ नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, किस तरह प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया जा सकता है बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। सजाया है गुलदस्ता, चमकते दमकते सितारे। मेरे ख्याल में मुझे म्यूजिक ही सिर्फ करना चाहिए। इवॉल्व हो सकता है सब। कामयाबी के तमगे, हुस्ने कारकर्दगी के नगमे, खासियत तक पीटीवी की बदौलत। 1 2 3 4 5 6 जिद्दोजहद की कहानी। एक बुलेटिन के 10 रुपए मिलते थे। बिल्कुल इन द हब ऑफ द सिटी है। हिम्मत और हौसले के किस्से। पाकिस्तान टेलीविजन को देखें, पाकिस्तान के हुनरमंद सपूतों की दास्तान। आई एम सो थैंकफुल। देखिए सिर्फ और सिर्फ रियल पाकिस्तानी में। तेजी से बदलती दुनिया में कोई खबर अपने पस मंजर में हतमी नहीं। खबरियत के किसी भी नुक्ते पर शफाफ मालूमात के बगैर तज्जिये की कोई बुनियाद नहीं। किसी भी वाक़ये के मुहर्रिकात और असबाब जाने बगैर मंतकी राय कायम करना मुमकिन नहीं। खबर की दुनिया में जब एतराज़ात इख्तिलाफात को जन्म दें तो तहकीक ही वाहिद रास्ता है। नुक्ताए आगाज से नुक्ताए अंजाम तक, मैं यशफीन जमाल नुक्ताए एतराज के साथ। देखिए नुक्ताए एतराज यशफीन जमाल के साथ जुमाता इतवार रात 8 बजे सिर्फ PTV न्यूज पर। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं। सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच के साथ। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई,
कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राजदां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फजारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन ये है क्या चीज़? बज़ाहिर तो हमें पता चलता है जी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इंसान के पास, पाकिस्तानी शहरी के पास एक राइट है कि जिसके तहत वो जान सकता है, वो सवाल कर सकता है। लेकिन इसकी इन डेप्थ अगर एनालिसिस पे जाया जाए तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अब ज़ाहिर तालीम की कमी, शऊर की कमी, और फिर उसके बाद मालूम नहीं होता एक आम शहरी को कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है वो कहाँ जाए, किससे सवाल करे, और ये जो इंसाफ का हुसूल है इसे किस तरह प्रैक्टिकल बनाया जा सके। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि बेसिक राइट्स हैं हर पाकिस्तानी शहरी और सिटीज़न होने के नाते कुछ बेसिक राइट्स मौजूद हैं कि जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और मारूफ टीवी की शख्सियत भी हैं, टेलीविज़न पर शो भी करते हैं, अनवर काशिफ मुमताज़ साहब। अनवर साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अनवर साहब, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपने अपनी एक उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाया इस सारी चीज़ को डेवलप करने में, फिर आप पढ़ाते भी रहे, आपने टीवी शोज़ भी बहुत सारे किए हैं इस पर, इसको एक सेन वॉइस बनाया आपने पूरा कि जी राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इंसान के पास, हर पाकिस्तानी सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो सवाल कर सकता है। बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या और किस तरह इसे प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है हमारी सोसाइटी में? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखिए, बात यह है कि मैंने जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गया तो वहाँ एक बुनियादी लोगों का राइट था कि इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती थी। ठीक है। और पाकिस्तान की तरफ मैं देखता था तो नेपोटिज्म आपको नजर आता था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाकिस्तान का आइन है जिस पे आजकल रोज़ बात होती है, बिल्कुल, और वो मुख्तलिफ इलेक्शन के हवाले से, लेकिन आइन में जो पाकिस्तान में एक शहरी के जो बुनियादी हुकूक हैं उन पर बात नहीं होती। और ये उनमें से एक बुनियादी हुकूक है आर्टिकल 19A के तहत। 19A के तहत आपके पास ये बुनियादी हुकूक है कि आप किसी भी इदारे से आप एक इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं। ठीक है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन सीख करना नहीं है, उस इदारे की अकाउंटेबिलिटी है। और आप देखिए पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हम बार बार कहते हैं नहीं है, ये ऑटोमेटिक अकाउंटेबिलिटी। जब आप एक लेटर लिखते हैं और जब वो इदारा जवाब देता है, सही, तो जवाब दे के लिख के जवाब देना आपको भी पता है उसमें वो एक्सपोज हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जब पाकिस्तान में जो है ना, इसमें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है हम चीज़ों को डिले करते हैं। अगर आज आप देखें टेक्नोलॉजी का सैलाब दुनिया भर में है, पाकिस्तान में डिले किया जा रहा है। हाइब्रिड सिस्टम है, कई मैनुअल इंटरवेंशंस हैं। इसी तरह 19A के साथ भी ये बड़ा लेट आया, जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक में ये बड़ा पहले आया। और पड़ोसी ममालिक की बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पे उन्होंने लेबर ने, जहाँ पे मुख्तलिफ डिप्राइव लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए अपने राइट्स जो है अचीव किए। तो पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है हर सूबे के पास ये मुख्तलिफ तरह से ट्रांसपेरेंसी के तहत या राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये जो लॉ मौजूद है। अब जो बात है कि वो आम आदमी को उसकी अवेयरनेस नहीं है, वो इसलिए की प्रमोशन नहीं है।
کیونکہ جس وقت یہ پروموشن ہوگی، یہ آگاہی ہوگی، آگاہی نہیں ہے، آگاہی ہوگی، صحیح، تو وہ سوال کرے گا، ٹھیک ہے، اور سوال کرے گا، جواب دینا پڑے گا۔ جواب اب آپ ایسے نہیں دے سکتے کہ جی آپ لکھ کے جواب جب دیں گے تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن انور صاحب ایک مدعا اور بھی ہے نا یہاں پہ، اب آپ کی بات تو بالکل بجا کہ جی اویئرنیس کی کمی ہے، آگاہی نہیں ہے، لیکن یہاں تعلیم کا بھی فقدان ہے۔ ایک عام شہری اگر کسی پروسیس کو انیشیٹ کرتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے شروع کہاں سے کرنا ہے، میں نے کس حکومتی ادارے کو رابطہ کرنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو محتسب کا ادارہ ہے بہت فعال ادارہ ہے، ایکٹیو ادارہ ہے، لیکن پبلک جاتی نہیں ہے اس طرف۔ جی سر دیکھیں، اگر ہم بیک اینڈ فورتھ میں اپنی زندگی میں جب سے میں ہوں یہاں پہ پاکستان میں، ہم ہمیشہ تعلیم کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب تعلیم کیا کریں گے آپ؟ آج شروع کریں گے تعلیم تو 50 سال اور پاکستان کو لگے گا، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ، مطلب اب آپ کیا تعلیم کا کیا کریں؟ لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان کو ایٹ پار لا سکتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم لانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اب وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم لے کے آ جائیں تو تعلیم ٹھیک ہے نہیں ہوئی، اب دوبارہ 50 سال یا 75 سال تو ہم نہیں خرچ کر سکتے، یہ کسی طرح بھی وائز اپروچ نہیں ہوگی۔ تو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو لے کے آئے ہیں۔ ٹیکنالوجی آپ دیکھیں، اگر آپ اسمارٹ فون ہے، اس وقت ہر آدمی کے ہاتھ پہ اسمارٹ فون ہے، بالکل ارریسپیکٹیو آف وہ کہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اب وہ اسمارٹ فون کے ذریعے آڈیو میسج جا رہا ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ویڈیو جا رہی ہے، تو اس میں وہ اپنا ایکسپریشن دے رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو صرف سمجھانے کی ضرورت ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایپ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ اپنا جو گریونس ہے وہ پہنچا سکے، اور اس ادارے کو باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس ادارے کو اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جواب دے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جواب کا جو پروسیس ہے، آپ نے کہا جی آپ نے جیسے مینشن کیا کہ ڈیلے کر دیا جاتا ہے ہر سچویشن میں۔ اب ایک شخص اگر کسی ادارے تک جاتا ہے، ظاہر ہے اگر اس کو جواب نہیں ملتا، نیکسٹ پروسیس کیا ہونا چاہیے، نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے اس شخص کی جانب سے، ایک عام شہری کی جانب سے، کہ وہ پھر کیا کرے؟ دیکھیں، ایک انفارمیشن آفیسر کی اپوائنٹمنٹ ہر قانون کے تحت ہر صوبے میں ہے ضروری، ٹھیک ہے، اس کے ان کے کانسیکوینسز ہیں کہ اگر جواب نہیں دیں گے تو اس کی اپنی کانسیکوینسز ہیں کہ ان کو پینلٹی لگے گی، ان کو جاب کی سیکیورٹی ہے۔ اس کے بعد بھی ایک پاکستان کا کمیشن انفارمیشن بنا ہوا ہے، جی جی بالکل ہے، اس کے پاس بھی جو ہے کیسز جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے ایک پورا سیکوینس ہے لاء کی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جمپ ان نہیں کر سکتے، بٹ میں نے وہی کہا نا، آگاہی کا بہت بڑا فقدان ہے جس کی وجہ سے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کی اپروچ، جو صوبائی ادارے ہیں یا وفاقی ادارے ہیں، ان کی اپروچ کہ وہ اس بات پہ آگے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھیں، وہ یہاں پہ آپ کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس بات پہ جو ہے لوگ جو ہے نا وہ ڈیفینسو فٹ پہ آ جاتے ہیں۔ تو پروسیس اپنی جگہ ہے، اس میں ایک پروسیس ہے کہ اگر اپلیکیشن اتنے دن تک آپ نے جواب نہیں دیا تو یہ اس کی کنڈیشن ہے، محرکات ہو سکتے ہیں، یہ اس کی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ادارہ بنایا گیا ہے کمیشن انفارمیشن، جس کے بعد آپ جو ہے۔ اچھا، یہ آپ نے انفارمیشن کمیشن کا ذکر کیا، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ کے پی کے جو انفارمیشن کمیشن ہے، ایک خبر میری نظر سے گزری جس میں کہا گیا ہے جی 1500 سے زائد کیسز وہاں پینڈنگ ہیں اور جن پر سنوائی نہیں ہو رہی۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا پریشر بہت زیادہ ہے؟ میرا نہیں خیال 1500 کیسز کوئی اتنا بڑا نمبر ہوگا۔ نہیں، دیکھیں نمبر بڑا ہے اس لیے کہ یہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب دیکھیں نا، یہ آگاہی جو آئی ہے اس میں تھوڑی بہت آئی ہے، اس کی وجہ سے کیسز آنے شروع ہوئے ہیں۔ اب یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کورٹس کی طرف دیکھیں تو اب کورٹ میں بھی پینڈنگ کیسز نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں کا ایک سسٹم کا فلا ہے کہ پوچھا، اب ان سے کون پوچھے کہ بھئی آپ نے ابھی تک کیوں نہیں ریزالو کیا؟ یہ جو صورتحال چیزیں جا کے وہاں پارک ہو جاتی ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے نا، کسی سسٹم کو، کسی پروسیس کو، کسی رائٹ کو آپ کے جو ہے نا وہ آپ کو ڈیلے کر دیتی ہے، اور ڈیلے جو پاکستان کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے پاکستان میں، وہ ڈیلے ہے۔ صحیح۔ اچھا، میں عام لفظوں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اگر میرے ساتھ، میں ایک عام شہری ہوں اور میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی انہونی ہو جاتی ہے، مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کس ادارے کو رابطہ کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اس پروسیس کو کس طرح پریکٹیکلی بنایا جا سکتا ہے کہ امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے اور ہر شخص کو پتہ ہو، ارسپیکٹیو یہ کہ وہ پڑھا لکھا ہے، تعلیم ہے نہیں ہے، یا پھر کسی سبرب سے تعلق ہے، کسی اربن ایریا سے تعلق ہے، کسی رورل ایریا سے تعلق ہے، اس سے ہٹ کے کس طرح پتہ ہوگا؟ مجھ تک کو نہیں پتہ ہوتا، کبھی کبھی میں بھی بلینک ہوتا ہوں کہ مجھے جانا کہاں ہے، مجھے کس ادارے سے رابطہ کرنا ہے۔ اس چیز کو کیسے بنایا جا سکتا ہے پریکٹیکلی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اگین یہ ایک اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو اگر دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت 3 ٹیئرز ہیں، انگلش لینگویج ہے، اردو نیشنل لینگویج ہے، پھر پروونشل لینگویجز ہیں۔ آپ کو گورنمنٹ کو اسٹیپ آؤٹ کرنا چاہیے، انہیں ان لینگویجز میں انفارمیشن
پھینکنی چاہیے مارکیٹ میں. پروونشل لینگویج, ریجنل لینگویجز جی ہر جگہ, مطلب دیکھیں آپ مطلب انٹرنیشنل لینگویج بھی دیں, آپ نیشنل لینگویج میں بھی دیں, اور آپ پروونشل اور ریجنل لینگویج میں بھی دیں. وہاں جب لینگویجز میں آ جائے گا تو ہر آدمی کے پاس جو ہے, دیکھیں میں نے ٹریول کیا پاکستان کے ہر صوبے میں, اور چھوٹی سے چھوٹی جگہ پہ گیا نا, لوگوں کو پڑھنے کا رجحان ہے. بالکل ہے, لوگ پڑھتے ہیں. اب سندھ میں ہے تو سندھی اخبار لوگ انٹیریئر سندھ میں پڑھتے ہیں, پنجاب میں لوگ اخبار پڑھتے ہیں, KPK میں پڑھتے ہیں, بلوچستان میں پڑھتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے, لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے پاس وہ اپارچونیٹیز نہیں تھی, تو وہ انگلش میں اتنے اپنے آپ کو وہاں نہیں پہنچ سکے. لیکن اب آپ کو گورنمنٹ کو جا کے ان کو بتانا ہوگا, اگر گورنمنٹ چاہتی ہے. اور اس کا ایک جو امپیکٹ ہے جس کو لوگ نہیں ریئلائز کرتے ہیں, اس سے آپ کرپشن کو بھی کرٹیل کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بیکاز جب آپ کو اس ادارے کو پتا ہوگا کہ مجھے جواب دینا ہے, تو وہ اپنی پرفارمنس میں وہ اپنے جو اس کے SOPs ہیں, جو اس کے نارمز ہیں, اس کے مطابق چلے گا. اس لیے اگر اس کو جواب میں کہیں کوتاہی ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز اس کو فیس کرنے پڑیں. تو گورنمنٹ کو اسٹیپ آؤٹ ہونا پڑے گا, گورنمنٹ کو آ کے بتانا پڑے گا لوگوں کو. سوشل میڈیا آج کل بہت ایک کامن چیز ہے, چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے بنانا پڑے گا. بہت انوائرمنٹ پہ بات ہوتی ہے, اسی طرح رائٹ ٹو انفارمیشن پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو اگر آپ کے پاس کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, کس ادارے کے پاس جانا ہے آپ کو. اگر آپ کو پاسپورٹ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, آپ کو CNA سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, نادرا سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, تو آپ کو جانا چاہیے اور آپ ان سے پوچھے جا سکتا ہے. صحیح. اچھا انور صاحب, ایک آخری سوال کروں گا اور پھر اس کو ریپ اپ کریں گے. رائٹ ٹو انفارمیشن, بیسک اگر ان 3 ورڈز پہ غور کیا جائے تو یہ بہت عام سے لفظ ہیں, لیکن اس کی اہمیت ڈیفینیٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں آپ نے ٹریول کیا اور وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا رائٹ ٹو انفارمیشن کیا ہے, میرے بیسک رائٹس کیا ہیں. اگر آئین کی روشنی میں بات کریں, کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں بات کریں, تو بڑا واضح کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں اس میں کہ یہ بیسک رائٹس ہیں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان. ہم لوگ آئین کو نہیں پڑھتے, چلیں ہم نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہوگا, لیکن ایک بیسک جو عام پاکستانی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں پڑھتا اس طرح جس طرح پڑھنا چاہیے یا جاننا چاہیے. ان کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ کس طرح آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں تھرو رائٹ ٹو انفارمیشن؟ دیکھیے اس کے بڑے ڈفرینٹ لیولز ہیں. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ شہری لوگوں کی بات کریں تو آپ کے پاس آج گوگل کے ذریعے آپ ہر ڈاکیومنٹ ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پڑھنا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا رائٹ ہے. شہری جو پاکستانی شہری علاقے ہیں وہاں پہ لوگ بہت اویئر ہیں, لیکن لوگ جاتے نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کو ان کو پتا ہوتا ہے کوئی جواب آئے گا نہیں, اور میں اس کو فالو کروں گا تو میں آفس جاؤں گا یا اس کو فالو کروں گا. تو یہ اس وجہ سے بہت ساری چیزیں لوگ FIR تک نہیں کٹواتے ہیں. تو یہ جو گھبرا بھی جاتے ہیں, ڈر بھی جاتے ہیں, اور بھی بہت سے ایکس فیکٹرز ہیں. یہ بھی ہے, اور ان کو یہ پتا ہے کہ مجھے فالو کرنا پڑے گا رادر دین وہ مجھے رسپانس کریں, میں ان کو فالو کر رہا ہوں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی اہم ہے. تو لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے. آج عام اگر آپ بات کرتے ہیں شہری کے پاس, تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو رائٹ پتا ہو, کہ پورا کانسٹیٹیوشن اس کو پتا ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس کے پاس ایسی انفارمیشن ہونی چاہیے جس کے ایک اس میں آپ ایک بلٹ پوائنٹ بنا کے, یہ انفارمیشن اس کے پاس ہونی چاہیے کہ بھائی یہ رائٹس ہیں. اگر آپ کو تو آپ اس ادارے کے پاس جائیں, آپ کو اگر اور اس ادارے میں بھی لوگ ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کمپلین کرنی ہے ہمارے لیے, تو یہ جو اگر لاز آپ دیکھیں تو اس میں سیٹ اپ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے انفارمیشن آفیسر بنایا ہوا ہے, تو وہ لوگوں کو اسیس کریں. یہ جو انفارمیشن آفیسر ہے آپ, یہ ہر ادارے میں ہے؟ ہر ادارے کو مینڈیٹری ہے کہ وہ سیٹ اپ کریں. اچھا, وہ سیٹ اپ نہیں ہوا, اب اس پہ کوئی پوچھے کہ بھئی آج تک کیوں نہیں سیٹ اپ ہوا جبکہ قانون موجود ہے. جی, اس پر بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, آپ نے رائٹ ٹو انفارمیشن کا بتایا. اب موجودہ سینیریو کی بات کر لیں. اگر ملک میں جو پولیٹیکل انریسٹ ہے خاص طور پر, اور پھر اس کے بعد جس طرح ہم معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں, ظاہر حکومت نے بہت کوشش کی کہ جو معاشی صورتحال تھی اسے بہتر بنایا جا سکے, لیکن بہرحال جن حالات میں حکومت لی گئی اور جن حالات میں PDM نے یہ فارمیشن بنائی پوری, یقیناً وہ بہت مشکل اور ٹف سچویشن تھی. بہرحال کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بہتر بنایا جا سکے, اور حکومت بھی بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم پاکستان فرسٹ, اور یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کو بیٹھ کے ڈائیلاگ کو حل کرتے ہیں. اب یہاں آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم اس طرح کے ایشوز کو اجاگر کر سکتے ہیں یا آگے لا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ وہ ایشوز ہیں جب گورنمنٹ سیٹل ہو, اور گورنمنٹ کو اپنے مینز یا اپنی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے ان کے بارے میں سیٹل ہو. اب گورنمنٹ کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ان کو ڈیٹ دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے, ڈیٹ دینا ہے. ڈیٹ کے لیے ان کو ہر طرح سے, ہر مینز سے, ہر ریسورس سے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب وہ اکنامک ایکٹیویٹی کی اگر ہم ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ انداز میں بات کریں, بٹ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈیٹ دے سکیں اور اپنے خرچے کر سکیں. صحیح, یہ ایک بات ہے.
لیکن دوسری بات یہ کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جی یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. جب پچھلی حکومت تھی میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, ان کو مینیج کرنا ہے. لیکن جو پاکستان میں اس وقت اکنامک انویسٹ ہے وہ ایک سال کا نہیں ہے, 2 سال کا نہیں ہے, 4 سال کا, یہ ٹائم سے ہوتا چلا گیا. تو یہ 75 سالوں کی وہ ہے جو کہ ایک ساتھ ختم نہیں ہوگی. اس میں آپ کو بہت ٹف ڈیسیشنز لینے پڑیں گے, لوگوں کو بہت ٹف ٹائم برداشت کرنا پڑے گا اس کے بغیر. اور اس کے بعد جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اپنا ڈیو ٹیکس بھی لوگوں کو دینا پڑے گا, جب شاید ہم ان چیزوں کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہاں ایبسلیوٹلی. تو وہ جو صورتحال ہے, جب آپ بات یہ ہے کہ آپ نے دینا ہے کچھ, تو اس وقت جو ہے نا بات جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور لوگ اپنا ٹیکس دینے کے میں تیار نہیں ہوتے. تو اکنامک جب تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی, میرے خیال میں یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ کبھی بھی فلرش نہیں کر سکیں, بیکاز یہ وہ چیزیں جہاں سیٹل اکانومی ہوتی ہے, جہاں پہ سیٹل آپ کے جسے کہنا چاہیے ایک پروسیس سیٹل چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں حکومت یہ کر سکتی ہے. لیکن اب جیسے کلائمیٹ چینج ہے, کلائمیٹ چینج پہ اگر آپ دیکھیں اس وقت حکومت بہت کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح رائٹ ٹو انفارمیشن پہ بھی کام کرنا چاہیے. اس لیے اس کے اگر آج نہیں شروع کریں گے تو یہ 25 سال بعد بھی آپ کو شروع تو کرنا پڑے گا. تو اگر آج یہ کام شروع ہو جائے چھوٹے لیول پہ, لیکن ایٹ لیسٹ آگاہی کا سلسلہ شروع ہو. رائٹ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انور کاشف ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں, ساتھ ساتھ معروف ٹی وی کی شخصیت بھی ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے دا گرینڈ PSL سپورٹنگ ایونٹ ہے, پاکستان کا وہ واحد سپورٹنگ ایونٹ جس کو اب دنیا بھر میں بہت ہائپ مل چکی ہے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. عشق دم جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. تو آئیے آج اس پروگرام کے ذریعے اپنی سوچ کو بہتر کرتے ہیں اور ریوائیو کرتے ہیں اپنی مادری زبان کے ٹرو ایسنس کو. اب جس طرح آج ہم بریل ڈے منا رہے ہیں, جس زبان میں آپ سوچتے ہیں, جس میں آپ اپنے جذبات کا, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, وہ آپ کی بنیادی ضرورت بن جاتی ہے. آوازوں کے انبوہ میں آواز ہے میری, لہجوں کے گھنا گھن میں کہیں میں بھی ہوں موجود. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور, اور اب بات کر لیتے ہیں PSL کی. میرے خیال سے پوری قوم بہت ایکسائٹڈ ہے اور سننا چاہتی ہے, جاننا چاہتی ہے کہ جو PSL کی فارمیشنز ہیں اور PSL کے جو ریزلٹس ہیں اور فکسچرز ہیں وہ کس جانب اور کون سی کروٹ لے رہے ہیں. پلے آفس کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا, اور پلے آفس میں سے 2 ٹیمز اب فائنل میں پہنچ چکی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جس طرح لاہور قلندر نے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ پرفارمنسز دیں, اور یقیناً کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت ہی فیوریٹ اور بیسٹ ٹیم مانی جا رہی تھی لاہور قلندر, خاص طور پہ جو بیٹنگ اٹیک اور بالنگ اٹیک تھا ان کا, اور ساتھ ساتھ بیٹنگ نے جس طرح سپورٹ کی, بہت ہی اچھی پرفارمنس دے کے وہ سامنے آئے. لیکن سیٹ بیک کہاں ہوا؟ جو پہلا پلے آف تھا اس میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ ان کا پلے آف تھا, اس میں ان کو ہار ہوئی, اور اس کے بعد ملتان سلطان کے ساتھ ان کا پلے آف تھا, اور ملتان سلطان ڈائریکٹ جو ہے وہ فائنل میں پہنچی. لیکن اس کے بعد پھر ایک موقع موجود تھا پشاور زلمی کے ساتھ. کل جو پلے آف ہوا لاہور قلندر کا, اس میں ہم نے دیکھا کہ پشاور زلمی نے بہت محنت کی, 171 رن کا ٹارگٹ دیا, 5 پلیئرز اس کے آؤٹ تھے, 20 اوورز میں 171 رن کا جو ہدف تھا وہ سیٹ کیا. لیکن بابر اعظم کی جو ٹیم تھی وہ اس طرح ڈیفینڈ نہ کر پائی, اور 18ویں اور 19ویں اوور میں خاص طور پر یہ میچ ہاتھوں سے نکلتا ہوا دکھائی دیا. لاہور قلندرز نے 176 رنز بنائے 18.5 اوورز میں. 6 کھلاڑی ان کے پویلین کو جا چکے تھے, اور کہیں پہ یہ بھی لگا کہ شاید لاہور قلندر سٹرگل کر رہی ہے, لیکن ان کی جو بیٹنگ فارمیشن تھی وہ بہت اچھی سے, بہت زبردست انداز سے انہوں نے یہ میچ جیت لیا,
اور اپنی جو جگہ تھی وہ مضبوط بنائی, اپنی مستحکم بنائی اور فائنل تک پہنچے. بہرحال جی, اب آج فائنل مقابلہ ہے اور یہ جو مارکا ہے اب دیکھنا ہے کہ کون سی ٹیم آج یہ مارکا مار لیتی ہے, اور میرے خیال سے یہ بیٹنگ ورسز بالنگ کا مقابلہ ہے. اب دیکھنا یہ کہ شاہین شاہ آفریدی کی جو ٹیم ہے وہ بالنگ میں کس طرح پرفارم کرتی ہے, اور ملتان سلطان یعنی رضوان صاحب کی جو ٹیم ہے محمد رضوان کی وہ کس طرح پرفارم کرتی ہے آج, کیونکہ ظاہر ہے بہت سی نظریں ہیں, احسان اللہ پر بھی بہت سی نظریں ہیں, ٹاپ وکٹ ٹیکرز بھی ملتان سلطان کے پاس ہیں, بیٹنگ لائن اپ بھی بہت زبردست ہے. تو آج ایک بہت زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. بہرحال جی, پی ایس ایل اپنے اختتام کو پہنچے گا. بہت اپس اینڈ ڈاؤنز میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی سچویشنز پیدا ہوئیں, لیکن بہرحال دا کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان, اور اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اور اس کے ساتھ ساتھ پی سی بی کو ہم یہاں نگلیکٹ نہیں کر سکتے. پی سی بی نے جس طرح اس پوری سچویشن میں بہت کام کے ساتھ, بہت ہمبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پی ایس ایل کو پاسبل بنایا, دنیا کو ایک بہت کلیئر میسیج دیا ہے, خاص طور پر پڑوسی ملک کو ہم نے ایک کلیئر میسیج دیا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اور جس طرح کی بھی سازشیں پلان کریں, ہم سپورٹس کے ذریعے, خاص طور پر کرکٹ کے ذریعے ایک بہت پیسفل میسیج دیں گے. یہاں ان انٹرنیشنل پلیئرز کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے, اور آج کا جو مارکا ہے اس کے بعد خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز نے ہمیں سپورٹ کیا تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ, اور آج ہم دیکھیں گے کہ ایک فاتح ٹیم ٹرافی اٹھائے گی. بہت ہی زبردست مومنٹس ہوں گے وہ, اور کلوزنگ سیریمنی بھی آج ہونے جا رہی ہے. تو لیٹس سی, پی ایس ایل آج جو ہے وہ ایک بہت کلیئر میسیج دیتا ہے دنیا کو کہ وی آر اے پیسفل نیشن. اچھا جی, جاتے جاتے ایک بہت اہم جو ہے ہماری شخصیت ماضی کی, اسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آج اس شخص کی برسی ہے, اس سے ہم سے بچھڑے 10 سال ہو گئے ہیں, کہ جس شخص نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن کو یہ بتایا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں, اور ہم پر جو اٹھنے والی آنکھ ہے اس کو ہم بھرپور جواب دیتے ہیں. ایم ایم عالم صاحب, 1 منٹ کے اندر 5 دشمن کے جیٹس کو گرا دینا, اور دشمن کے گھر میں گھس کر اسے مارنا اور پھر واپس آ جانا, بہت ہی بڑا عمل تھا, اور بہت کلیئر میسیج تھا کہ اب جب جب ہمارے خلاف آواز اٹھے گی اور جب جب محاذرائی کی جائے گی تو ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے جو آفیسرز ہیں, وہ ہر دم تیار ہیں. اور ایم ایم عالم صاحب کی جو اگزامپل ہے وہ دنیا بھر میں فالو کی جاتی ہے, چاہے وہ ایئر فورس کے سکولز ہوں یا پھر پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے آفیسرز ہوں. ہر آفیسر کے ہیرو ایم ایم عالم صاحب ہیں. یقیناً میرے بھی بہت بڑے ہیرو ہیں, اور آج پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے, سلام پیش کرتی ہے. آن دیٹ نوٹ جی, ہمیں دیجیے اجازت. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. کل نئی سٹوریز کے ساتھ اور نئی ہیپننگز کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ہم موجود ہوں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.